بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو سائیکلوجیکلی کوئی ایشو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اپنے مسائل بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے، کتاب بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اپنے موبائل کو آن کر لیتا ہوں۔ تو چاہتا ہوں کہ پڑھائی کروں لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ میرے ذہن پہ بہت بوجھ سا رہتا ہے، میں اپنے مسائل کیسے حل کروں؟ تو نہ صرف میں اس بھائی کو جواب دوں گی بلکہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سر پہ بوجھ سا رہنے لگتا ہے، سر درد ہونے لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، ان سارے مسائل کا حل میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو آپ کے لیے سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ پہلی ٹرک یہ ہے کہ آپ نے باوضو، آپ پڑھنے کے ارادے سے بیٹھ رہے ہیں، آپ نے وضو کر لینا ہے۔ تو وضو کر کے آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، وہ پڑھ کے آپ نے پھر پڑھنے بیٹھ جانا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، یہ ایک پڑھائی کا عمل صرف 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے، اس میں فل اپنے دماغ کو انگیج کرنا پڑتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اپنی بھی کوئی عزت ہو، آپ کا اپنا نام ہو؟ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اسٹڈی کرنا، یہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا جسے سر سے اتار کے پھینک دیا، 1 گھنٹہ پڑھ کے جان چھڑوا لی۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے، آپ پڑھیں گے اور مسلسل پڑھیں گے اور آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ وہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی نام ہو، سوسائٹی میں آپ کی کوئی عزت ہو، آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ بن جائیں، کچھ کر جائیں؟ اور پھر کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سپنا، کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے وہ آپ اپنا خواب پورا کریں یا اپنے والدین کا خواب پورا کریں؟ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، نیند سے لڑنا پڑتا ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے کام آپ کریں گے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے۔ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ کے دماغ کا بوجھ اتارنا اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی۔ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، کب تک کل کل کرو گے؟ ایک دن پھر وہ آئے گا کہ پھر زندگی آپ کی بس ختم ہونے کو ہوگی، اور یعنی مطلب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، امتحان قریب آ جائیں گے، آپ اس طرح اسٹڈی کر ہی نہیں پاؤ گے۔ تو کل کا سوچو گے تو کل بھی یہی سوچو گے، یعنی اگر یہ سوچو گے کہ کل کر لوں گا تو کل بھی یہی سوچو گے کہ کل کر لوں گا۔ خواب اگر دیکھے ہیں تو انہیں سچ کر کے پورا جو ہے سچ کر کے دکھائیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں، جو دن رات محنت کرتے ہیں آپ کے اسکول کی فیسیں بھرنے کے لیے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بن جائیں؟ کبھی سوچا ہے اپنی ماں کے بارے میں کہ وہ کس طرح گھر کا خرچہ روک روک کے آپ کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی کوئی چیز یا میری بیٹی کی کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے، کہ اس کو کوئی بات نہ سنا دے کہ میری بیٹی کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اپنی ماں کے بارے میں سوچیں کہ اس نے آپ سے کتنی امیدیں لگائی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کچھ بن جائیں، کچھ کر جائیں۔ تو آپ ان کی امیدوں کے لیے ہی کچھ کر لیں، ان کے لیے ہی کچھ سوچ لیں، تو آپ کے والدین آپ کے لیے جینے مرنے کو بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے لیے 1 منٹ پڑھنے کو اپنے ذہن کو تیار نہیں کر سکتے۔ تو میں ان تمام بچوں سے گزارش کر رہی ہوں جو پڑھنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار نہیں کر پاتے، بوجھ سمجھتے ہیں پڑھائی کو، تو وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں پہلے کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ پڑھائی کتابیں ہاتھ میں لے کے آپ اپنے ذہن کو تیار نہیں کر سکتے، آپ اپنے ذہن کو پہلے تیار کریں گے پھر آپ کتابیں لیں گے۔ تو آج آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہ ہو، وقت گزر چکا ہو۔ تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں، اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں۔ دیکھیں، دیے کو بھی روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، پھر دوسروں کو وہ روشنی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح پہلے خود آپ کو جلنا پڑے گا، پھر آپ اپنے والدین کے خواب پورے کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر بھی کوئی آگ جلائیں،
کوئی دیا روشن کرے جو آپ کو یہ احساس دلاتا رہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنی اوقات کے لیے ہی پڑھ لیں، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے پڑھ لیں۔ جو لوگ آپ کو آج باتیں کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں کہ کچھ نہیں کر پاؤ گے، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ڈھونڈیں اپنے ماں باپ کے لیے، ان کی امید کے لیے، اپنی امید کے لیے، کوئی وجہ آپ اپنے دماغ میں ڈھونڈ لیں۔ دیکھیں آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی، تو آپ اپنے حالات میں کس طرح ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں، آپ اپنے لیے خود وجوہات پیدا کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے لیے خود وجہ پیدا کریں کہ میں نے کس وجہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وجہ جو ہے وہ آپ کو انسسٹ کرے گی پڑھنے کے لیے۔ تو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو جینا چاہیے، اور جینا ہے تو عزت سے جینا ہے، عزت سے جئیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، تو ہی زندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ بہت قابل ہیں آپ کے اندر جو ایبیلٹی ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ نے اپنی ایبیلٹیز کو پہچاننا ہے، تو وقت ضائع نہ کریں، ابھی سے پڑھائی شروع کریں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے جواب مل گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔